الرحیم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 137 تک گزشتہ 10 میں ترجمہ ہوا تھا۔ آگے پہلے سپارے کی آخری 3 آیات مبارکہ باقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہودیوں کے اندر یہ رسم تھی کہ جب کوئی آدمی ان کی مذہب میں داخل ہوتا تو اس کو ایک خاص رنگ اس سے غسل کروایا جاتا، اور عیسائیوں کے اندر بھی یہ رسم ہے کہ اس کو جو بھی عیسائی مذہب میں داخل ہوتا ہے یا بچوں کو بھی زرد رنگ سے وہ غسل دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اب یہ مکمل عیسائی بن گیا ہے۔ اس کو عربی میں استباغ کہتے ہیں، استباغ، اصل میں یہ طا جو ہے تا تھا تو تا سے بدل گیا استباغ، استباغ، اور اردو میں اس کو بپتسمہ کہا جاتا ہے۔ اب انگلش میں اس کے لیے کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے، ڈچ میں بھی کوئی ہوگا دوپ، لیکن یہ یعنی ان کے مذہب کی ایک اہم بات ہے کہ بچے کو بھی وہ جس طرح یوں کہہ لیجئے کہ اسلام میں ختنے ہیں، ختنہ کیا جاتا ہے، ایک اہم اسلامی رسم ہے، اور ویسے اردو میں اس کو شاید وہ اسی سے ہو، وہ مسلمانی کہا جاتا ہے، مسلمان ہو گیا۔ تو بہرحال یہ ایک رسم ہے، تو ان کے ہاں یہ رسم تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رنگ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل رنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یعنی اس کا انسان مطیع اور فرما بردار ہو جائے، اس کے حکم کے مطابق چلے، جو اس کا حکم ہے اس کے مطابق عمل کرے، جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے محبوب نے منع فرمایا ہے ان سے رک جائے، یہ اصل چیز ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو پھر رنگوں سے کیا فرق پڑتا ہے، کہ کسی قسم کا رنگ ہو۔ وہ سرکار میاں صاحب نے کہا کہ کچا رنگ للاری والا تے رہندا چڑھدا لہندا، اکو رنگ محمد والا چڑھیا کدی نہ لہندا۔ تو اصل چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب کی اطاعت اور فرما برداری ہے کہ ان کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا جائے۔ آگے فرمایا قل، محبوب فرما دو، اتحاجوننا، حاج یحاج ہوتا ہے بحث کرنا، جھگڑنا، تو کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو فی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں۔ یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ ہمارا مذہب بہتر ہے تم سے، تو اس پہ یہ آیہ مبارکہ اتری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، سب اس کو اپنا رب
مانتے بھی ہیں، وہ سب کا خالق و مالک ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، یعنی جو کچھ کوئی کرے گا اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا۔ اب دنیا میں سچائی اور جھوٹ کا جاننا بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ ظاہر بات ہے جو آدمی بھی جس نظریے پر عمل کر رہا ہے، جس طریقے پہ چل رہا ہے، جو اس کا عقیدہ اور نظریہ ہے، اس کو وہ درست سمجھتا ہے اور درست سمجھ کے اس پہ عمل کر رہا ہے اور اس کے دلائل بھی اس کے پاس موجود ہیں۔ تو دنیا میں اس چیز کا فیصلہ کرنا بڑا مشکل سا ہوتا ہے کہ کون سا طریقہ درست ہے اور کون سا درست نہیں ہے، اور عام آدمی کی تو یہی روٹین ہوتی ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جس کی بات سنی اسی طرف چل پڑے۔ یہ ہم نے فلاں کی بات سنی ہے تو بات تو اس کی ہمیں درست لگی ہے، ہمیں تو کوئی غلط بات اس کی باتوں میں نہیں لگی۔ تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ عام آدمی کا منصب نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی جس کا کام ہی صبح سے شام تک یہ سوچنا ہے کہ میں نے دوسرے کو اپنی بات کس طرح پہنچانی ہے اور کس طرح اس کو قائل کرنا ہے اور کس طرح اس کو متاثر کرنا ہے، اور ایک اور آدمی جو اس فیلڈ کا نہیں ہے، کسی اور فیلڈ میں چاہے وہ ماسٹر ہو اور چاہے وہ کتنا ہی اپنی فیلڈ جو اس کی ہے، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پالیٹیشین ہو، کامیاب بزنس مین ہو، کچھ بھی ہو، لیکن مذہب کے معاملے میں اس کی معلومات سطحی سی ہوتی ہیں، معمولی سی ہوتی ہیں، تو وہ جس کی بات سنے گا وہ کہے گا بھی درست کہہ رہا۔ تو یہ دنیا میں فیصلہ کرنا بڑا مشکل سا کام ہے کہ کون حق پہ ہے اور کون غلط ہے۔ ہر آدمی کے پاس دلائل موجود ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ ان سے کہہ دو وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہم نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تم نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی کے بندے ہیں، اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یعنی وہ لوگ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے تھے، ان کی کتابوں کے اندر سب موجود تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی کو کوئی شبہ ہو، اس کے پاس کوئی دلائل ہوں اور وہ یعنی اپنے آپ کو حق اور سچ سمجھتا ہو، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتا ہے، جانتے بوجھتے سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود، کیونکہ اس نے پہلے سے تہیہ کر رکھا ہوتا ہے کہ میں نے نہیں ماننا۔ اب یہی کیفیت یہودیوں اور عیسائیوں کی تھی، اور یہی کفار کی یعنی ان کا حال تھا کہ انہوں نے پہلے سے تہیہ کر رکھا تھا کہ ہم نے نہیں ماننا ہے۔ مثلا جس طرح بڑا مشہور واقعہ ہے، حدیث پاک ہے کہ ابو جہل نے کہا بھائی بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے، مٹھی بند ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے، یا تمہاری مٹھی والی چیز بتا دے کہ میں کیا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو اور کمال ہوگا۔ حضور نے اشارہ کیا تو مٹھی کے اندر اس نے کنکریاں جو بند کی ہوئی تھی انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، تو اس نے پھینک دیا اور کہا تو بہت بڑا جادوگر ہے، میری مٹھی میں بند کنکریوں پر بھی طرح جادو چل گیا۔ تو اب اس نے ماننا نہیں تھا، اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، لیکن صرف ہٹ درمی تھی۔ اسی طرح یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، حضور کی کمالات، حضور کی خوبیاں، اور اسی طرح حضور کے تمام جتنے بھی احوال ہیں ان کا ذکر تھا۔ تو اب انہیں کسی قسم کا شک و شبہ
نہیں ہو سکتا تھا، صرف ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ نہیں مان رہے تھے، ورنہ جنہوں نے عدل و انصاف سے کام لیا وہ فوراً آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. کہ حضرت عبداللہ بن سلام آئے، حضور کی بارگاہ میں آئے تو ہیں مناظرہ کرنے کے لیے، لیکن جب حضور کے چہرہ انور کو دیکھا تو فوراً پکار اٹھے کہ واللہ ما ھذا وجہ الکاذب، اللہ کی قسم کی یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. تو جنہوں نے ضد اور ہٹ درمی کو چھوڑا، عدل و انصاف سے کام لیا، وہ تو فوراً مسلمان ہو گئے. اور جنہوں نے پہلے سے تہیہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے تو کسی صورت میں ماننا ہی نہیں ہے، اس کے لیے ایک کیا 100 دلائل 100 معجزات آ جائیں، وہ یمن سے آ کے حبیب یمنی وہ تو مسلمان ہو جاتے ہیں، اور کافر جو ہیں وہ چاند کو ٹوٹتا ہوا اور ٹوٹے ہوئے چاند کو جڑتا ہوا دیکھ کر بھی مسلمان نہیں ہوتے. تو وہ اس کا کوئی علاج نہیں کہ جو ضد اور ہٹ درمی پہ آ جائے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا قل، محبوب ان سے کہہ دو اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کی یعنی خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. ام تقولون، کیا تم کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، یا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، والاسباط اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کانوا ھودا او نصارا، کہ وہ یہودی یا نصرانی تھے. اب دیکھیں اسی رکوع میں پیچھے گزرا ہے وقالوا، انہوں نے کہا کونوا ھودا او نصارا، کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے. یہودی یہ کہتے تھے کہ ہدایت یافتہ صرف یہودی ہی ہیں، اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ ہدایت یافتہ صرف عیسائی ہیں. پیچھے اسے گزرا وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، انہوں نے کہا کہ جنت میں ہرگز نہیں داخل ہوگا مگر جو یہودی یا نصرانی ہو. یعنی یہودی یہ کہتے تھے کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ صرف عیسائی جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، محبوب ان سے کہہ دو کہ کوئی دلیل لے کے آؤ اگر تم سچے ہو. اس کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل لاؤ کہ صرف یہودی یا صرف عیسائی ہی جنت میں جائیں گے. تو یہاں ان کے ایک اور بات کا ذکر کر کے اس کو رد کیا جا رہا ہے، اور عقل کے ذریعے سے اس کو رد کیا جا رہا ہے. یہودی یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد وہ سب کے سب یہودی تھے، اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ وہ سب کے سب عیسائی تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، محبوب فرما دو اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. اور اس کا عقلی رد یہ ہے کہ یہودیت کا آغاز ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور عیسائیت کا آغاز ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ جن بزرگوں کا ذکر ہوا حضرت ابراہیم، اور آگے ان کے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، اور پھر حضرت اسحاق کے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت یعقوب اور ان کی اولاد، یہ تو سینکڑوں برس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوئے. تو جو یہودیت کا آغاز ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور جو سینکڑوں برس ان سے پہلے ہوئے وہ کیسے یہودی ہو گئے؟
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اور تقریباً کوئی 1500 برس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی بعد ہوئے، تو جو سینکڑوں برس پہلے گزر چکے ان کو کیسے تم یہودی یا عیسائی کہہ سکتے ہو؟ اسی طرح آگے سورہ آل عمران میں فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، یہ آل عمران کی آیت نمبر 67 ولیکن کان حنیفا مسلما، ہاں وہ حنیف تمام ادیان باطل سے، باطل دینوں سے کٹ کے دین حق پر چلنے والے، مسلمن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں سے نہیں تھے۔ تو وہ کہتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ یہ سارے بزرگ یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے عیسائی تھے، تو حالانکہ یہودیت اور نصرانیت کا آغاز ہی ان کے سینکڑوں برس، ہزاروں برس بلکہ بعد میں ہوا، تو وہ جو پہلے گزر چکے ان کو تم عیسائی یا یہودی کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہاں یہ ہے کہ وہ سب کے سب دین حق پہ تھے، اور دین اسلام، ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو مقبول دین ہے وہ اسلام ہے۔ تو وہ اسلام یعنی تمام انبیاء کرام انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور جو بنیادی عقائد تمام دین ہیں اس کی طرف بلایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسلامی ہے۔ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام نے جس چیز کی دعوت دی وہ اسلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے جس چیز کی دعوت دی وہ بھی اسلام ہے، یعنی وہ بنیادی چیزیں عقائد اس میں نہ کوئی اختلاف ہے نہ ہو سکتا ہے، وہ تمام انبیاء کرام کی دعوت میں ایک ہی تھے۔ باقی عبادات اپنے اپنے زمانے کے مطابق اس میں الگ الگ احکام ہو سکتے ہیں، تو بنیادی جو عقائد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اسی طرح نبیوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، قیامت پہ ایمان، تقدیر پہ ایمان، یہ سب چیزیں جو ہیں تمام انبیاء کرام میں مشترک تھیں اور اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تمام انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور بنیادی جو عقائد ہیں ان کو اسلام کے ان کی تبلیغ کرتے رہے، اور ہر زمانے میں اسی کو اسلام کہا جاتا ہے جس کی انبیاء کرام نے دعوت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ سب کے سب اسلام کی دعوت ہی دیتے رہے، اور ان کے مذہب کو اسلام ہی کہا جائے گا۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد پہلے تمام دین جو ہیں وہ منسوخ ہو چکے، اب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور حضور کے دین، حضور کے لائے ہوئے دین کو ہی اسلام کہا جائے گا۔ تو بنیادی طور پر تمام جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان کی یعنی تعلیم واحد تھی، ایک ہی چیز کی طرف انہوں نے بلایا۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے یہ غلط ہے کہ وہ بزرگ پہلے ہوئے اور یہودیت اور عیسائیت یہ بعد میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام تقولون، کیا تم کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام والاسباط اور ان کی اولاد کانوا ھودا او نصارا، کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، اور محبوب فرما دو کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جس نے
اس گواہی کو چھپایا، قاتما یکتم چھپانا، شہادتاً گواہی، اس گواہی کو چھپایا جو اس کے پاس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ تمام جتنے انبیاء کرام کا ذکر ہوا بلکہ سب وہ دین اسلام کے پیروکار تھے، یعنی بنیادی تعلیمات جو انبیاء کرام کی ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو ان کی کتابوں میں ذکر تھے ان کو بھی وہ چھپاتے تھے اور ان کو تبدیل کر رہے تھے۔ اگر ظاہر کریں تو یہ بات سب پہ واضح ہو جاتی کہ جس کا وعدہ ان کی کتابوں میں دیا گیا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی، اس لیے وہ اس کو چھپاتے تھے اور اس کو تبدیل کر دیتے تھے۔ تو ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو گواہی کو، اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اس سے بڑھ کر وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت، یہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی ہے، یعنی انبیاء کرام۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، جو کچھ انہوں نے کیا اس کا صلہ، اس کا بدلہ ان کو ملے گا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے۔ یعنی انبیاء کرام کی اولاد ہونے پر ان کو فخر اور ناز تھا، تو گویا اس کا ایک مفہوم یہ علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ بزرگ، وہ انبیاء کرام، انہوں نے جو کچھ دنیا کے اندر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیک اعمال کا صلہ ان کو دے گا، لیکن ان کے اعمال کا فائدہ تمہیں نہیں پہنچے گا کہ تم ان کے دین کے پیروکار نہیں ہو، تم نے ان کے طریقے کے، ان کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر نیاز جھکانے والے تھے، تم کافر ہو۔ تو ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا کہ تم ان کے دین کو چھوڑنے والے ہو۔ اور وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہیں اس کا صلہ ملے گا جو تم کرو گے۔ تمہارے ان کاموں کی وجہ سے ان سے باز پرس نہیں ہوگی کہ وہ تمہارے کفر اور شرک سے راضی نہیں ہیں، کہ وہ راضی ہوں یا خوش ہوں کہ تم نے یہ جو کام کیا ہے، وہ اس سے راضی نہیں ہیں۔ تو نہ ان کے اعمال کا تمہیں کوئی فائدہ پہنچے گا اور نہ تمہارے اس کفر سے ان کو کوئی نقصان پہنچے گا، نہ ان سے باز پرس ہوگی۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ جو ہے جو تم کماؤ گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے کاموں کے بارے میں تم سے باز پرس نہیں ہوگی، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور تمہارے کاموں کے بارے میں ان سے پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ اپنا کام، اپنی ڈیوٹی، اپنا فریضہ ادا کر کے دنیا سے تشریف لے گیا، اب اس کے بعد اگر تم نے کفر و شرک کو اختیار کر لیا ہے تو اس وجہ سے ان سے باز پرس نہیں ہوگی۔ یہ آیہ مبارکہ 2 مرتبہ اسی رکوع کے اندر آئی ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس کے بارے میں ایک بڑا اہم مسئلہ علماء نے اس کے ضمن میں لکھا ہے۔ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں، یہ ایک امت گزر چکی، اس نے جو کام کیے ان کے لیے اس کا بدلہ، اور تم نے جو کام کیے تمہارے لیے ان کا بدلہ ہے۔ یعنی ہر شخص کو اس کے عمل کی جزا ملے گی، یہ معنی برحق ہے،
لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ کسی شخص کو دوسرے کے عمل سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اور اس کلیہ کی وجہ سے، یعنی پہلے تو یہ کلیہ اس آیت کے تحت نکالا جائے کہ کسی دوسرے کے عمل سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا، پھر اس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ فوت شدہ مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب کا جواز نہیں ہے، اس کا انکار کیا جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ بعض لوگ قرآن مجید کی اس آیت کی بنا پر بھی ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا لہا ما کسبت علیکم ما کسبتم، جو پہلے گزر چکے ان کو ان کے اعمال کا صلہ ملے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کا صلہ ملے گا۔ اس کے ساتھ یہ آیت لیس للانسان الا ما سعی، کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر جو اس نے کوشش کی، یعنی صرف وہی اس کو ملے گا جو وہ کوشش کرے گا، کسی دوسرے کی کوشش سے، کسی دوسرے کے عمل سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو اب چونکہ اس کا یہ جو ظاہری معنی ہے یا جو یہ اس سے نکالا جاتا ہے، اگر یہ معنی لیا جائے تو پھر یہ قرآن پاک کی بہت سی دوسری آیات کے خلاف یہ مانا جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن و حدیث کا کوئی ایسا مفہوم کہ جو باقی تمام تصریحات کے خلاف ہو وہ نہیں ہے، بلکہ ایسا مفہوم لیا جائے گا جو باقی تمام آیات اور احادیث کے مطابق ہو۔ کسی آیت کا معنی جو دیگر آیات کے خلاف ہو وہ نہیں، بلکہ جو اس کے مطابق ہو وہ مراد لیا جائے گا۔ اسی طرح کسی حدیث کا وہ مفہوم جو دیگر احادیث یا قرآن پاک کی آیات کے خلاف ہو وہ نہیں، بلکہ وہ مفہوم لیا جائے گا جو دیگر احادیث اور قرآن پاک کے مطابق ہو وہ لیا جائے گا۔ تو اس لیے اس کا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، ایک تو یہ ہوگی لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، کہ اس کو وہ ملے گا پہلے لوگوں کو جو انہوں نے کمایا، اور تمہیں اس کا بدلہ ملے گا جو تم نے کمایا۔ اور وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر جو اس نے کوشش کی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، سورہ نجم کی یہ آیت وہ منسوخ ہے، اور اس کی ناسخ ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، یعنی ان کی اولاد بھی صاحب ایمان تھی، تو اگر ان کے اعمال میں کمی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی اولاد کو ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی نیک لوگوں کی نیکی کا فائدہ ان کی اولاد کو پہنچے گا، اور ان نیک لوگوں کی نیکی کی وجہ سے ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ جنت میں چلی جائے گی، اگرچہ ان کے اعمال ان جیسے نہیں ہوں گے۔ اور وما التناہم من اعمالہم من شیء، اس کی وجہ سے ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی کہ ان کا ثواب ادھر سے کم کر کے ان کو دیا جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملائے گا، ان کے ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو ایک اس کا جواب تو یہ ہوگا کہ اس آیت سے اس آیت کا مفہوم جو ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، سورہ نجم کی، اس کے پیچھے اگر پڑھا جائے تو اس میں ہے کہ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا
اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی۔ تو حضرت اکرمہ نے کہا کہ یہ صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے یہ حکم ان امتوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ اصل میں یہ جو تعویلات کی ضرورت رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ باقی تصریحات کے چونکہ مفہوم، اگر یہ مفہوم لیا جائے کہ کسی کے عمل سے کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچ سکے گا، کوئی کسی کو اصالہ ثواب نہیں کر سکتا، تو پھر یہ باقی آیات کے خلاف مفہوم جائے گا۔ اس لیے اب اس کی ضرورت پڑی کہ مختلف اس کی تعویلات کی ضرورت پڑی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اس آیت نے اس کو منسوخ کر دیا۔ ان کے شاگرد ہیں حضرت اکرمہ، انہوں نے دوسرا یہ جواب دیا کہ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحیفوں کی بات ہو رہی ہے، ان امتوں کے ساتھ خاص تھا۔ رہی یہ امت تو اس کو اپنی صحیح کا اجر، یعنی اپنے عمل کا اجر بھی ملے گا، اور جو اس کے لیے صحیح کریں گے دوسروں کا، اس کو بھی اس کو اجر ملے گا۔ اب تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ الیس للانسان، یہاں انسان سے مراد کافر ہے، کہ کافروں کو کسی دوسرے کے عمل سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، مسلمانوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اسی طرح چوتھا جواب یہ دیا گیا کہ عدل اور قانون تو یہی ہے کہ ہر انسان کو اس کے اپنے عمل کا فائدہ پہنچے گا، یعنی جو کرے گا، اچھائی کرے گا، برائی کرے گا، اس کا فائدہ نقصان اسی کو ہوگا، کسی دوسرے کو اس کو فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا۔ جس طرح دنیا میں بھی یہی ہے کہ ایک آدمی اگر جرم کرتا ہے تو اس جرم کی وجہ سے یہ نہیں کہ اس کے باپ کو پکڑ لیا جائے، اس کے بھائی کو، اس کے بیٹی کو نہیں، بھائی جس نے کیا ہے وہ جواب دے، اسی کو اس کی سزا ملے گی۔ تو آدمی مزدوری کرتا ہے، حقدار بھی وہی ہے، اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو سزا کا حقدار بھی وہی ہے۔ تو یہ عدل ہے اور قانون ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ دوسروں کے عمل سے بھی اس کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ چوتھا جواب ہوگا۔ تو پانچواں جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ صحیح سے نیت کے معنی میں، یعنی جو انسان نیت کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اسی طرح یعنی یہ مختلف جو جواب دیے جا رہے ہیں، یہ سب کے سب اس کی ضرورت اسی لیے پیش آتی ہے کہ اگر یہ مفہوم مراد لیا جائے تو پھر باقی تمام آیات کے خلاف ہوگا۔ تو اس لیے یعنی اس کے اندر تعویل کی ضرورت ہے کہ اس کا ایسا مفہوم نہ لیا جائے جو باقی تمام تصریحات کے اور باقی آیات کے خلاف ہو۔ ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ سعی سے مراد عام ہے، یعنی کوشش انسان نے خود کی ہو یا اس کا وہ سبب بنا ہو۔ مثلا جس انسان کی اولاد، دوست، احباب اور ملنے والے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، تو یہ بھی اس کی سعی کا سبب ہے، اس کی کوشش کا سبب ہے، کیونکہ وہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرتا ہے اور قرابت داروں اور ملنے جلنے والوں سے ایسا حسن سلوک کرتا ہے جس کی بنا پر وہ اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اس دعا اور استغفار کا سبب اسی شخص کی اپنی سعی اور کوشش ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ یعنی شیخ تقی الدین ابو العباس، شیخ ابن تیمیہ جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی اس چیز کے بہت سے جواب دیے ہیں، اس بات کے کہ یہ مفہوم اس سے لینا یہ اجماع کے خلاف ہے، کہ اس آیت، ان دونوں آیات کا یہ معنی لینا کہ کسی دوسرے کے عمل سے فائدہ نہیں ہو سکتا، یہ اجماع امت کے خلاف ہے، کہ ساری امت کا اس پہ اجماع ہے کہ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے، یہ مفہوم اس کا لینا درست نہیں۔ اور پھر آگے اس نے بہت سی اس کی وجوہات جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں متعدد وجوہ سے یہ چیز باطل ہے کہ
یعنی کسی دوسرے کے عمل کو کسی کا فائدہ کسی کو نہیں پہنچے گا، یعنی یہ مفہوم اس کا لینا یہ متعدد وجوہ سے باطل ہے۔ ایک وجہ انہوں نے یہ لکھی ہے، کہتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کو دوسرے شخص کی دعا سے فائدہ پہنچتا ہے، اور یہ عمل غیر سے فائدہ ہوا کہ دعا کسی نے کی کسی کے لیے، اس کو فائدہ پہنچ گیا، اب اس کا عمل نہیں ہے، وہ تو دنیا میں ہو یا آخرت میں یعنی قبر میں چلا جائے تو دعا کوئی اور کر رہا ہے، فائدہ کسی اور کو پہنچ رہا ہے۔ تو اب یہ پھر یعنی الیس للانسان الا ما سعی، یعنی اس کا یہ مفہوم لیا جائے کہ صرف انسان کو اپنے کام کا ہی فائدہ پہنچے گا، تو یہ اس کے خلاف ہوگا کہ دعا کوئی کر رہا ہے، فائدہ کسی کو پہنچ رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں پہلے حساب کے لیے شفاعت فرمائیں گے کہ حساب ہی نہیں شروع ہو رہا، وہ 50,000 سال کا جو دن ہے آدھا دن گزر جائے گا، یعنی 25,000 سال، ایک دو دن کی بات نہیں، 100-200 سال کی بات نہیں، 1000-2000 سال کی نہیں، آدھا دن یعنی 25,000 برس گزر جائیں گے، حساب ہی نہیں شروع ہوگا۔ اور پھر جو طویل حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تو پھر حساب کتاب شروع ہوگا، اور پھر دخول جنت کے لیے حضور شفاعت فرمائیں گے، حضور کی شفاعت سے گناہ گاروں کا جنت میں داخلہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اس کے یعنی آپ کے عمل سے دوسروں کو فائدہ پہنچے گا۔ آگے تیسری وجہ یہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں وہ حضور کی شفاعت سے جنت یعنی دوزخ سے نکال کے جنت میں پہنچائے جائیں گے، یعنی جو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے مستحق ٹھہریں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے، پھر حضور شفاعت فرمائیں گے تو حضور کی شفاعت سے ان کو دوزخ سے جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچایا جائے۔ کہتے ہیں یہ بھی عمل غیر سے فائدہ ہے۔ اسی طرح فرشتے وہ زمین والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے متعلق فرمایا کہ وہ دعا کرتے ہیں، ایک جگہ یہ فرمایا کہ وہ ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، 24ویں اور 25ویں سپارے میں 2 دفعہ یہ ہے۔ 24واں سپارہ سورہ المومن میں ہے کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ، وہ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور جو اس کے ارد گرد ہیں، يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور رب پر وہ ایمان لانے والے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، یا رب ذوالجلال تیری رحمت اور تیرے علم نے ہر شے کو گھیرا ہوا ہے، فاغفر للذین تابوا، تو جو تیری بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں ان کو تو بخش دے، واتبعوا سبیلک، جو تیرے رستے پہ چلتے ہیں، وقهم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو یہاں ایمان والوں کے لیے استغفار ہے، اور سورہ شورى میں ہے کہ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، سارے زمین والوں کے لیے وہ بخشش مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ تو اب یہ فرشتوں کا استغفار، تو ابن تیمیہ نے چوتھی وجہ یہ بیان کی کہ فرشتے جو ہیں وہ زمین والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، تو ان سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ آگے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے نکالے گا جن کا کوئی عمل نہیں، اور یہ نفع بغیر عمل اور صحیح کے حاصل، یعنی ان کا تو اپنا تو اس میں کوئی کردار یا کوئی کوشش نہیں ہے، تو اس کے بغیر ہی ان کو فائدہ پہنچے گا۔
آگے پھر یہی والذین آمنوا واتبعتہم، اس کی تشریح کے مسلمانوں کی اولاد اپنے آبا کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ اب یہ مختلف توجیہات اس کی جا رہی ہیں، انہوں نے 20 تک وجہ جو ہیں وہ بیان کی ہیں کہ دوسروں کے عمل سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو اس کی ضرورت اسی لیے پیش آ رہی ہے کہ اگر وہ مفہوم لیا جائے تو پھر یہ باقی تمام تصریحات کے خلاف جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ مفہوم لینا کہ کسی دوسرے کے عمل سے مطلقاً کسی کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں قانون یہی ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم یہ ہے کہ اس کے فضل اور کرم سے دوسروں کے عمل سے بھی یعنی فائدہ پہنچے گا، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ جو کسی کے لیے ایصال ثواب کرے گا تو اس کے اپنے ثواب کے اندر بھی کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ اور یہ بات احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، حضور 2 قبروں کے پاس سے گزرے، فقال انہما لا يعذبان، کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما يعذبان فی کبیر، اور ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ وہ گناہ صغیرہ تھے جن کی وجہ سے عذاب ہو رہا، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس کو وہ معمولی سمجھتے تھے حالانکہ وہ معمولی نہیں تھا۔ اما احدہما فکان لا یستتر من البول، وفی روایت لا یستنزہ من البول، کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اس کی چھینٹوں سے وہ پرہیز نہیں کرتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا جو ہے وہ چغلی کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر۔ اور پیشاب سے نہ بچنے کے 2 مفہوم، ایک تو بعض محدثین نے یہ لکھا کہ وہ اونٹوں کا چرواہا تھا، اور اونٹ اگر پیشاب کرتا تو وہ چھینٹے پڑ رہے ہیں تو اس سے وہ پرہیز نہیں کرتا تھا، یا خود پیشاب کیا اور استنجا وغیرہ کا کوئی اہتمام نہیں، اور اسی یعنی اگر چھینٹے اڑ رہے ہیں یا استنجا کا اور کوئی خاص اہتمام نہیں، اس کے پیشاب کے چھینٹوں سے پیشاب سے وہ نہیں بچتا تھا، اور دوسرا وہ چغلی کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر لگاتا تھا۔ تو ان 2 وجہ سے یا تو یہ ہے کہ یہ بڑے صغیرہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، یا یہ ہے کہ ہیں تو گناہ بڑے لیکن یہ ان کو بڑے معمولی سمجھ کے ان کا ارتکاب کرتے تھے، تو اب ان کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اب یہاں ذرا غور کیجیے، انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو عالم دنیا اس کے اعتبار سے ختم ہو جاتا ہے، اب وہ عالم آخرت میں چلا گیا، اور برزخ یعنی قیامت تک کا جو سفر ہے، جو وقت ہے، یہ بھی عالم آخرت کا پہلا سٹیپ، پہلا حصہ ہے۔ تو وہ عالم برزخ میں چلا گیا جو آخر عالم آخرت کا حصہ ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جان سکتے کہ قبر والا کس حالت میں ہے، چاہے میت ہمارے سامنے بھی ہو۔ کیوں؟ عالم دنیا میں رہتے ہوئے ہم عالم آخرت کو اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کس حالت میں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہتے ہوئے قبر منو مٹی کے نیچے قبر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، کہ دیکھ رہے ہیں کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں قبر والے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔
اور پھر اس کی وجہ بھی بیان کر دی، ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا، اس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ ثم اخذ جریدتن رطبتن، پھر ایک تر کھجور کی شاخ حضور نے لی، فشقها بنصفین، اس کو چیر کر اس کے دو حصے کیے یا توڑ کر دو حصے کیے۔ ثم غرز فی کل قبر واحدۃ، دونوں میں سے ایک ایک قبر پر اس کا ایک ایک حصہ، ایک پہ گاڑ دیا، ایک دوسرے پہ گاڑ دیا۔ قالوا یا رسول اللہ لما صنعت ھذا، حضور آپ نے یہ کیوں کیا؟ فقال لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا، کہ جب تک یہ کھجور کی ٹہنی خشک نہیں ہوگی اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، یعنی اس کی تسبیح کی وجہ سے ان کو فائدہ پہنچے گا۔ اب ویسے تو تسبیح جو ہے ہر خشک و تر پتھر درخت ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن اس میں کیا خصوصیت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محبوب جانتا ہے، کہ فرمایا کہ تر شاخ اس کی تسبیح سے ان کو فائدہ پہنچے گا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ فائدہ ان کو پہنچے گا۔ بہرحال حضور نے فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوگی اس کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ تو اب ایک کھجور کی شاخ وہ اگر قبر پہ گاڑی جائے اس کی تسبیح سے قبر والے کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اگر کوئی انسان مسلمان وہ قرآن پاک پڑھ کے اس کا ثواب پہنچائے گا تو اس سے کیوں فائدہ نہیں پہنچے گا؟ ایک درخت کی شاخ ہے اس کی تسبیح سے فائدہ جب ہو رہا ہے تو انسان جو اللہ اللہ کرے گا، قرآن پاک پڑھے گا، استغفار کرے گا تو اس کا بھی بہرحال فائدہ پہنچے گا۔ اور ایک اور چیز بھی یہاں، اب عموماً قبروں پہ پھول ڈالے جاتے ہیں تو بعض لوگ اس کو بھی ناپسند کرتے ہیں، بھائی نہیں اس کی کیا ضرورت ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، پھول کس لیے ڈالے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخ اس کو رکھا، تو کھجور کی شاخ اگر رکھ سکتے ہیں تو پھر پھول رکھنے میں کیا حرج ہے؟ پھول بھی اگر ڈال دیے جائیں اس نیت سے کہ وہ تسبیح پڑھیں گے تو ان کی تسبیح سے اس کو فائدہ ہوگا۔ تو ویسے اگر صرف ایک دنیا داری کے طور پر رکھے جائیں تو پھر فضول کام ہوگا، بہرحال فائدہ تو اس کو پہنچے گا جب وہاں وہ تسبیح کریں گے، لیکن رکھنے والوں کی نیت کے اعتبار سے ان کا یعنی نیت یہی ہونی چاہیے کہ اس کے تسبیح کی وجہ سے اس کو فائدہ پہنچے گا، صرف ایک دنیا داری کے اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال اگر کھجور کی شاخ جو ہے اس کا فائدہ پہنچتا ہے اس کی تسبیح سے، تو پھولوں کی تسبیح سے بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے اور انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا۔ اور جب انسان کوئی تسبیح کرے گا، وہ اللہ اللہ کرے گا، قرآن پاک پڑھے گا تو اس کا فائدہ بہرحال اس کو ملے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے وہاں پہ ان کی قبر کے اوپر وہ شاخ جو ہے کھجور کی شاخ جو تھی اس کو دو حصے کیا اور اس کے اوپر گاڑا اور فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوگی اس کی وجہ سے ان کے عذاب کے اندر تخفیف ہوتی رہے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس ثواب کے پہنچنے کے لیے ایمان بنیادی شرط ہے کہ یہ مرنے کے بعد قبر میں کسی کے عمل سے فائدہ پہنچنا، اس کے لیے سب سے بنیادی شرط ایمان ہے۔ ایمان والوں کو فائدہ پہنچے گا، جو دنیا سے ایمان سلامت لے کے گیا ہے اس کو فائدہ پہنچے گا۔ کفار و مشرکین کو یعنی یہ فائدہ نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ دیکھیے یہ دوسری حدیث پاک ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط لبنی النجار،
بنی نجار کے ایک باغ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. الا بغلۃ لہ، حضور خچر پہ سوار تھے. ونحن معہ، ہم بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے. اذ جادت بہ، اچانک وہ خچر بھدک گیا، یعنی ڈر جاتا ہے نا جیسے کسی چیز سے. فقادت تلقی، قریب تھا کہ وہ خچر حضور کو گرا دیتا. وَإِذَا أَكْبَرٌ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ، فرماتے ہیں کہ اچانک ہم نے کیا دیکھا کہ وہاں 5-6 قبریں تھیں. فَقَالَ مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبُرِ، کہ ان قبروں والوں کو کون جانتا ہے؟ حضور نے فرمایا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا، ایک شخص نے عرض کیا حضور میں جانتا ہوں یہ کون لوگ ہیں. قال فمتى ماتوا، حضور نے فرمایا کہ یہ کب مرے ہیں؟ قال فی الشرک، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے، اسلام کی روشنی آنے سے پہلے حالت شرک میں، کفر میں یہ مر گئے تھے، اس وقت یہ مرے تھے اور اس وقت ان کو قبروں میں دفنایا گیا تھا. فقال ان هذه الامة تبتلى في قبورها، فرمایا کہ ان کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے. اب یہ دیکھیے جانور جو ہیں وہ قبروں میں پھرتے رہتے ہیں، قبروں میں چرتے بھی رہتے ہیں، وہیں پہ وہ پیشاب اور گندگی بھی پھیلاتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ جانور ہیں، وہ کسی چیز کے مکلف نہیں ہیں. حالانکہ جانور جو ہیں وہ قبر کے اندر کی حالت کو جانتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ قبر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے صرف انسان اور جن اس کو نہیں جانتے، باقی ہر چیز اس کو جانتی ہے، لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ قبروں پہ پھرتے رہتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس خچر پہ سوار ہیں اس کو اس چیز کا احساس پیدا ہو گیا کہ یہ عذاب دیا جا رہا اور وہ ڈر گیا. باقی جانوروں کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، لیکن حضور کی تشریف آوری جب حضور اس پہ سوار ہوئے تو حضور کی سواری کی وجہ سے اس خچر کے اندر بھی یہ سینس پیدا ہو گئی، یہ احساس پیدا ہو گیا کہ یہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. تو اب حضور نے فرمایا کہ ان کو قبر میں، ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے. فلولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ. فرمایا کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں بھی سناتا قبروں کے اس عذاب سے جو میں سن رہا ہوں، یعنی جو میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں تمہیں بھی دکھاتا اور سناتا. لیکن مجھے خطرہ ہے کہ اگر تم اس کیفیت کو دیکھ لو گے، سن لو گے، تو پھر کہیں مردوں کو قبروں میں دفنانا ہی نہ چھوڑ دو. ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر حضور ہماری طرف متوجہ ہوئے. فقال تعوذوا باللہ من عذاب النار، حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے. قالوا نعوذ باللہ من عذاب النار، سب نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں جہنم کے عذاب سے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. قالوا نعوذ باللہ من عذاب القبر، صحابہ کرام نے کہا کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. قال تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ جو خفیہ، پوشیدہ اور ظاہر فتنے سب سے اللہ کی پناہ مانگو. قالوا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ جتنے بھی ظاہر اور پوشیدہ فتنے سب سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. قال تعوذوا باللہ من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو. قالوا نعوذ باللہ من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں.
اب یہاں پہ حضور نے صحابہ اکرام کو تو تلقین کی کہ عذاب قبر سے، جہنم کے عذاب سے، فتنوں سے، دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، لیکن ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ یہ بات کنفرم ہو چکی تھی، یعنی حضور تو اللہ کی عطا سے جانتے ہی ہیں، لیکن کسی صحابی کی زبان سے بھی اس کی تصدیق کروا دی کہ یہ سب لوگ کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں مرے تھے، تو اب ان کے لیے کسی قسم کا ایصال ثواب نہ ہے، نہ اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ کفر کی حالت میں مرے۔ اور جو مسلمان تھے اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا تھے، ان کی قبروں پہ حضور نے کھجور کی شاخ گاڑ کے فرمایا کہ ہاں اس کا ان کو فائدہ ہوگا۔ تو ایمان بنیادی شرط ہے، اگر ایمان سلامت لے کے جائے گا تو اس کو پھر جتنے بھی اس کے لیے سارے ثواب کیا جائے گا اس کا اس کو فائدہ پہنچے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن عاص، ان کا باپ تھا وہ حالت کفر میں فوت ہو گیا تھا، مر گیا۔ اس نے اپنے مرتے وقت یہ کہا کہ میرے بعد میری طرف سے تم نے 100 غلام آزاد کرنے ہیں۔ غلام آزاد کرنا اسلام سے پہلے بھی اس کو اچھا سمجھا جاتا تھا اور لوگ غلام آزاد کرتے تھے، لیکن نیت اپنی ناموری، اپنی سخاوت کی دھاک بٹھانا ہوتا تھا۔ اسی طرح لوگ یہ بھی وصیت کر کے جاتے ہوں گے کہ میرے بعد غلام آزاد کرنا، بھائی لوگوں کو پتہ چلا ہو کہ کوئی بہت بڑا سردار فوت ہوا ہے اور بڑا سخی تھا، اس کے بعد بھی سخاوت کی جا رہی ہے۔ یعنی وہاں کوئی تصور اللہ کی رضا کا تو نہیں تھا، صرف اپنی ناموری اور دکھاوا مقصود ہوتا تھا۔ تو اس نے بھی یہ کہا بھائی میرے مرنے کے بعد 100 غلام آزاد کرنا۔ اب اس کے مرنے کے بعد اس کا ایک بیٹا تھا حشام بن عاص، وہ بھی کافر تھا، اس نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے۔ اب دوسرے بھائی جو حضرت عمر بن عاص، یہ مسلمان تھے، حضور کے صحابی تھے، ان سے کہا بھائی تو 50 غلام اپنے حصے کے آزاد کر، ہمارا باپ وصیت کر کے گیا تھا کہ 100 غلام آزاد کرنے، میں نے اپنے حصے کے 50 آزاد کر دیے، اب تیرے حصے کے 50 رہتے ہیں، وہ تو آزاد کر اور اپنے باپ کی وصیت کو پورا کر۔ انہوں نے کہا کہ میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا، اگر حضور نے اجازت دی تو پھر میں آزاد کروں گا۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ 100 غلام آزاد کیے جائیں، میرے بھائی نے 50 اپنے حصے کے آزاد کر دیے، اب مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کروں اپنے باپ کی طرف سے، تو کیا میں آزاد کروں؟ حضور نے فرمایا لو کان مسلما، اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا پھر اس کی طرف سے کوئی صدقہ کرتے، خیرات کرتے، اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، پھر تو اس کو فائدہ پہنچتا۔ اب چونکہ وہ کفر کی حالت میں مرا ہے تو اب اس کی طرف سے غلام آزاد کرنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، یعنی گویا کہ منع فرما دیا کہ اب اس کی تمہیں ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ اگر وہ اسلام کی حالت میں مرتا تو پھر اس کو اس کا فائدہ پہنچتا، گناہگار ہوتا تو اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی، اور اگر نیکوکار ہوتا تو پھر بھی اس کو فائدہ پہنچتا کہ اس کے درجات بلند ہوتے، لیکن اس کے لیے بنیادی شرط جو ہے وہ ایمان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔